مجھے اعلان نبوت کا حکم ہوگا، میرے کوئی ذات دیکھو گے تو تم مجھے ابن اللہ کہنے لگ جاتے ہیں۔ یہاں میں آپ بتا دوں کہ عیسائیوں اس وقت تو کوئی عیسائی نہیں تھا۔ عیسائیوں میں 3 گروہ پہلے بنے ہیں، باقی سب ان کی شامل ہیں۔ ایک گروہ کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ ایک عقیدہ یہ تھا کہ یہ خود اللہ ہے، اور تیسرے فرقے کا عقیدہ تھا کہ یہ 3 مل کر الہ بنتے ہیں، اللہ، مریم اور عیسیٰ 3 مل کر الہ بنتے ہیں۔ الحمدللہ قرآن پاک نے حضرت مریم پر جو اعتراض تھا اس کو بھی جواب دے دیا، عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو بھی روشن و واضح کر دیا، اور ہمارے لیے آنکھیں کھل گئی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہی کمال ہے، اور وہ ذات انجیل کے لکھا ہے، سورہ آل عمران کا ذکر ہے۔ ان کو دیکھ کر وہ کیا کہنے لگ گئے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، تو جس پیغمبر کے 24,000 معجزات ہیں، اور اس کے اپنے وجود پاک کا سایہ بھی نہیں، اور اس کے پسینے پاک سے خوشبو آتی ہے، حتیٰ کہ اس بیت الخلاء سے واپس تشریف لائے تو بیت الخلاء میں فضل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے، اور اگر کسی برتن میں ہاتھ رکھ دے تو اسے چشمے جاری ہو جائے، اگر درخت کو اشارہ کرے دوڑتا ہوا ہے، پتھر کو کہے کلمہ پڑھنے لگا۔ اس نبی کو دیکھ کر پتہ نہیں یہ امت کیا کہہ دیتے تھے، اس لیے رب نے فرمایا عبد اللہ، یہ میرا بندہ ہے۔ ایک مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی، ایک آدمی یہاں مسجد کا تھے، آپ سب بیٹھے تھے، تو وہ آدمی آ کر بیٹھا ہے، میں انسان ہوں، اس میں کوئی معنویت ہے؟ سب انسان ہے، وہ کہتا میں انسان ہوں، یا میں بشر ہوں، کوئی معنویت نہیں ہے اس میں۔ سارے لوگوں کو مسجد سے باہر لے جاتا ہے، باہر سے آؤ میں تمہیں چیز دکھاتا ہوں، کہتے ہیں وہ سورج ہے، وہ سورج ہے، نمازی حیران ہوگی، ہم سے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے؟ میری بات کو ذرا ذہن میں رکھو۔ پھر دونوں جہانوں کے سردار کو یہ کہنے کی کیوں ضرورت ہوئی؟ انما انا بشر مثلکم، بشر کو کیا ضرورت ہے کہ وہ لوگوں کا میں بشر ہوں؟ سمجھے نہیں سمجھا؟ یہ اعلان صدر سے کرایا جا رہا ہے، کل آپ کی امت گمراہ نہ ہو جائے، آپ کی شانیں دے کر کچھ نہ کرنا شروع کر دیں، تم اعلان کر دو میں تو بشر ہوں۔ بات کیا تھی رسول پر آگے آتی ہے، یہ عیب والی بات نہیں ہے، سرکار کی جتنی شانیں ہیں ان کی ابتدا مقام بشریت سے ہوتی ہے اور مقام ابدیت سے شروع ہوتی ہے۔ میں اور بھی کچھ عرض کرتا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہے، سبحان الذی اسریٰ اشہد ان محمدًا عبدہ۔ کیا چیز ہے بھائی عبد؟ مقام بندگی دے کر نلو شان خدا بندی، میری شان خدا بندی میرے لیے مقام بندگی موضوع ہے۔ اگر ہم تبادلہ کریں گے نہ تو اپنی جگہ پر رہے گا نہ میں اپنی جگہ پر، مقام بندگی دے کر نلو شان خدا بندی، میں بندہ اچھا، میں تیری بارگاہ میں جھکتا نہ رہوں، اچھا میں روتا رہوں، آنسو تو پوچھتا رہے، میں گڑگڑاتا رہوں، تو میری فریاد سنتا رہے، تو اپنے مقام پر اچھا ہے، میں اپنے مقام پر اچھا۔ پھر فرمایا آدانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ صیغہ ماضی کا ہے لیکن معنی مضارع کا ہے، ایسا ہوتا ہے قرآن پاک۔
جو چیز متحقق ہو مستقبل میں اس کو ماضی کے سیغے کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فرمائیں گے وقال الرسول، یہ ماضی کا سیغہ ہے، وقال الرسول حالانکہ معنی مضارع کا ہے، مستقبل کا ہے، فرمائیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے اللہ یہ میری قوم کے وہ افراد ہیں بد نصیب جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے سامعین مختلف جگہ سے آتے ہو، میری آپ کی ملاقات اتنی ہوتی ہے، آپ نے مجھے دیکھا میں نے آپ کو دیکھا، میں ہمیشہ ہی آپ کو دعوت دیتا ہوں قرآن پاک کی تلاوت کی۔ میری اس گزارش کو پر آپ قبول کریں گے انشاءاللہ، مجھے بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ انشاءاللہ، آپ کے گھر میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اور عالمی کتاب ایک تمہارا یہ، دوسرا معنی یہ کرتے ہیں مفسرین کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت ہی کتاب عطا فرما دی تھی اور وہ کتاب انجیل ہے۔ وجعلنی نبیّا، مجھے اللہ نبی بنائے گا، یہ میں اب بھی نبی ہوں، دونوں معنی ہو سکتے۔ وجعلنی مبارکا، اللہ نے مجھے مبارک بنایا۔ دیکھو نا، ہر وجود برکت والا نہیں ہوتا، کوئی وجود ہوتے ہیں جن سے برکتیں پھوٹتی ہیں، اور وہ صرف اپنے خاندان کو نہیں بلکہ پھر جتنی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، کوئی پورے شہر کے لیے ہے، کوئی پورے صوبے کے لیے ہے، کوئی پورے ملک کے لیے ہے، کوئی پورے جہان کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وجعلنی مبارکا، مجھے اللہ نے برکت والا بنایا۔ قرآن پاک میں کچھ چیزوں کو مبارک فرمایا، ان میں سے ایک پانی ہے۔ پانی برکت والا ہے، اگر پیاس لگے پانی نہ ہو تو پھر، اگر کپڑا برتن ناپاک ہو جائے پانی نہ ہو تو پھر، برکت والا ہے نا پانی، پیاس ہو جاتا ہے، کپڑا پاک کرتا ہے، برتن پاک کرتا ہے، بڑے فائدے، بڑی برکت ہے پانی کی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں آپ ہی تصرف کر رہا ہوں، آپ اس کی قدر نہیں کرتے کیونکہ مفت ملا ہے۔ سورہ ملک کی آخری آیت پڑھے نا، اگر اس کا ترجمہ دیکھیں تو انشاءاللہ آنکھیں کھل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر یہ پانی برس جائے زمین میں کون تیرے چشمے جاری کرے؟ منہ میں بھی پانی ہے اور یہ کھانے کو ہضم کرتا ہے، اور اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے جو منہ کی دیواریں ہیں ان کے اندر سارا سسٹم فٹ کیا ہوا ہے۔ جب آپ لوگ منہ میں ڈالتے ہیں وہ جس قسم کی پانی کی ضرورت ہو اتنا ہی پانی نکلے، اگر زیادہ نکل جائے پانی، منہ کا پانی، تو لقمہ آپ جما ہی نہیں سکیں گے اور باتیں کرتے ہوئے آپ کے منہ سے باہر نکلے گا۔ رب نے ایسا نظام رکھا ہے، اب اگر زیادہ مسالے دار کھانے ہوں تو پھر پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور اگر حلوہ شریف کھانا ہو تو پھر پانی کی تھوڑی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑا نکلتا ہے، کبھی زیادہ نکلتا ہے۔ اگر یہ پانی خشک ہو جائے ہم کھانا نہ کھا سکتے۔ ایک معجون ہے وہ زکام کے لیے بڑی مفید ہے لیکن ہے بڑی تیز، بڑی سخت۔ جمعے کا دن تھا، مجھے زکام تھا، اب مجھے ڈاکٹر حکیم صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ آدھی چمچ کھانی ہے کہ پوری چمچ کھانی ہے، اور جیسے پیاسے کو پیالہ مل جائے یا پانی مل جائے خوب پیتا ہے۔ میں نے بڑھ کر چمچ منہ میں ڈالی اور اس کو میں نگل گیا، اس کے بعد وہ کیا میرے منہ بالکل ہی خشک ہو گیا، میں کھانا نہیں کھا سکا۔ اس نے مجھے اس عید کی صحیح تفسیر معلوم کی۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، جہاں بھی میں ہوگا برکت ہی برکت ہے۔ اور اوصانی بالصلاۃ، میرے رب نے مجھے نماز کا بھی حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے پیارے حبیب سے کیا فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرے حبیب اس وقت تک میری بندگی کرو جب تک آپ کے جسم اور جان کا تعلق قائم ہے، اور آپ کے جسم اور جان کا تعلق آج بھی قائم ہے۔ سبحان اللہ۔
ایک دو باتیں کر دوں. سبحان اللہ. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نہیں؟ ہے بھی ترمذی شریف میں، اور یہ سیاست کی کتاب، بخاری کا شاگرد ہے ترمذی، اور اس سے کچھ حدیثیں بخاری نے بھی لی ہے، بخاری ان کا شاگرد ہے. اس میں حدیث آتی ہے کہ جو بھی سلام بھیجے گا میں اس کا جواب عطا کروں. حدیث صحیح ہے. سبحان اللہ. آج تک کسی نے اس کو صحیح موضوع نہیں کہا ہے. آپ تو یہ بھی باری چاہیے، آواز چاہیے یہ صحیح ہے، اسے پتہ نہیں صحیح کر کے کسے. پیر محمود شاہ صاحب، ان کو کسی نے کہا جی آپ نے جو حدیث بیان کی یہ صحیح ہے. انہوں نے کہا بھائی 100 سال میں بندہ صحیح ہو جاتا ہے، 1400 سال میں حدیث صحیح ہوگی تو کیا ہو گیا. اچھا بھائی اگر آپ کا جسم میں روح مبارک نہیں ہے تو سلام کیسے آپ جواب دیتے ہیں؟ سلام کو کیسے جواب دیتے ہیں؟ اور سلامی کے سلام ہے وہ زکات کا معلوم تو ہے. بھائی پیغمبر پر تو زکات ہوتی ہی نہیں ہے. مانا یہ کہ اگر تو مالدار کبھی بنے تو زکات ادا کرنا پڑنا پڑی، امت کو تو حکم دینا. وَبَرًّا بِوَالِدَتِهِ، وہی بات میری پھر آ گئی. وَبَرًّا بِوَالِدَتِهِ، میں نے اس کو بتایا تھا جب یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، والدین کے ذریعے بیٹا آتا ہے. اگر والدین نہیں صرف والدہ ہے تبھی فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِهِ، میں اپنی والدہ کے ساتھ بہت حسن سلوک کرنے والا. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، سرکش نہیں بنایا، شقیًا بدبخت نہیں بنایا. السلام علیہ، اللہ کی سلامتی ہو مجھ پر. یہاں سے ہمارے مولوی بنا ثابت کرتے رہے بھائی، ہم کب روکتے ہیں، لیکن یہ آیت کا مصداق نہیں ہے. السلام علیہ، مجھ پر اللہ کی سلامتی ہے. یوم ولدت، اس دن جس دن میں پیدا ہوا. پیدا ہونے والا دن بڑا عام ہوتا ہے اور اس وقت سلامتی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. خیر واقعیت سے باہر جو بیٹھے ہوتے ہیں اندر آپریشن ہو رہا ہوتا ہے، باہر جو بیٹھے ہیں ان کے دل کی حرکت تیز ہوتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، شوگر لو ہوتی ہے، اور بھوکے پیاسے بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا خبر آئے. لیکن صاحب کدھر چلی جائے تو پھر ہم کدھر چلے جائیں گے. السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت، دوسرا اہم دن جس دن آپ کی دنیا سے جاتا ہے. وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، جب قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ مجھے نئی زندگی عطا فرمائے گا اور میں قبر سے اٹھوں گا. ذَلِكَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَم، اللہ پاک فرماتے ہیں جو عیسائی کہتے ہیں وہ بات کو سنو، مجھ سے کرو. ذَلِكَ، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم جو کچھ ہم نے بیان کیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. یہ وہ آیات ہیں جو نجاشی حبشی کے بادشاہ جن کا اسم مبارک اصحابہ تھا، جن کا جنازہ سرکار نے مدینہ پاک میں پڑھا ہے، حبشہ میں ہے، جنازہ حضور کے سامنے ہے، آپ دیکھ کر پڑھا رہے ہیں. دیکھے نہ دیکھے امام کے سامنے جنازے کو ہونا ضروری ہے. اس لیے ہمارے آداب کے مزید غیبانہ جنازہ جائز نہیں ہے، مسجد میں بھی جنازہ جائز نہیں ہے. کتنے خوش نصیب ہیں. اور حضور نے فرمایا آؤ اپنے بھائی کا جنازہ پڑھیں. کتنا بڑا احسان. ان کے دربار میں حضرت جابر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہی آیات پڑھی تھی اور وہ اوپر سے اپنے تخت سے اتر کر نیچے آ رہا ہے، اس کی آنکھیں بہہ گئی ہیں، آنسو جاری ہیں، اور آ کر دن کا اٹھاتا ہے، کہتے ہیں جو کچھ تم نے بیان کیا عیسیٰ ایک دن کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں تھے. میرے نبی تیرا سراج منیر کہاں کہاں تک روشنی پھیلا رہا ہے. سراج منیر رب نے فرمایا ہے، ہم نہیں بناتے، اللہ نے فرمایا ہے. وہ روشنی کہاں سے کہاں تک پہنچی ہے. سبحان
جناب ابو طالب کو بھی سلام پیش کرنا چاہیے. تیرے خاندان نے تو نے بھی خدمت ادا کر دیا اور تیرے خاندان کے ہر فرد میں حضرت عقیل نے حضرت جعفر نے حضرت علی المرتضیٰ نے قربان جو ان حاشیوں پر جنہیں سرکار کے دائیں بائیں اپنی جانیں قربان دی. ذالک عیسی ابن مریم وقول الحق الذی فیہ یمترون. وہ شک و شبہ میں مبتلا ہے. تم امت محمدیہ شک میں نہ پڑنا. کہنا عیسیٰ بیٹا ہے مریم کا اور بغیر باپ کے پیدا ہوا, رب کا نبی ہے, رب نے اس کو معجزے دیے ہیں, پھر آسمانوں پر اٹھا لیا ہے. آج دن تک عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر زندہ سلامت موجود ہے. اب دنیا میں آئیں گے, میرے نبی کی بشارت پوری ہوگی اور وہی دجال کو قتل کریں گے اور پھر عدل کریں گے, انصاف کریں گے اللہ تعالیٰ کی برکتیں, اور پڑھیں گے نماز میں قرآن, اور پڑھیں گے میرے نبی کا کلمہ, درود بھیجیں گے میرے نبی پر, سلام کریں گے میرے نبی کو, اور میرے